الرحیم فرمایا کہ آج کل وسوسے کی بیماری عام ہے. طرح طرح کے برے خیالات ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں. شیطان کا ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح کے مچھر اور کھٹمل کا لوگوں نے مچھر اور کھٹمل کو مارنے کی نئی نئی دوائیں ایجاد کی ہیں، اس کے باوجود ان کا مرنا یقینی نہیں. لیکن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسوسے کو دور کرنے، وسوسہ شیطانی کو مارنے کے لیے ایک دوا تجویز فرمائی ہے جو مختصر مگر زور اثر اور فائدہ یقینی الفاظ یہ ہیں: آمنت باللہ ورسلہ. الفاظ یہ ہیں: آمنت باللہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور تمام رسولوں پر. یعنی دل میں بس اوقات عجیب عجیب خیالات آتے ہیں اور ان کو زبان پہ لانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، اور بس اوقات یہ خبر ایمان بھی رہا رہی عجیب عجیب مجھے خیالات آتے ہیں. تو ایسے موقعوں پہ یہ کہ آمنت باللہ والرسول، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا. یہ یقین کا جملہ کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں. یعنی جو اللہ نے کہا سچ کہا، جو رسول نے کہا سچ کہا، جو اللہ نے بتایا سچ بتایا، جو رسول نے بتایا سچ بتایا. تو وہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے جس سے لگتا ہے کہ ایمان بھی چلا گیا ہے، اس سے مستقل نجات مل جائے گی. بس اوقات ایسے وسوسے اللہ کے بارے میں آتے ہیں، دین کے بارے میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. ان کو ناپسند کرنا تو ایمان کی نشانی ہے، لیکن آدمی پریشان رہتا ہے. تو اس پریشانی سے اور مصیبت سے نجات کا راستہ یہ کہ ایسے موقع پہ آپ کے آمنت باللہ ورسول، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، انہوں نے جو کہا ہے جو بتلایا ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو اس کی برکت سے یہ شیطانی وسوسوں سے نجات مل جائے گی. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، زبان پہ بھی نہیں لا سکتے، لگتا اسلام ایمان ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ خیالات اچھے لگتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اچھے کہاں لگتے، بہت برے لگتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری ایمان کی گواہی ہے، تمہاری ایمان کی گواہی. تو وہ خیالات آتے ہیں، نیک آدمی کو بھی آتے ہیں، شیطان ان پر بھی حملہ کرتا ہے. ڈاکو ہر جگہ آتا ہے، خاص طور پہ جہاں مال زیادہ ہو وہاں زیادہ آتا ہے، تو شیطان بھی حملہ کرتا رہتا ہے. نیک آدمیوں پر بھی یہ خیالات آتے رہتے ہیں. تو اسے دل سے گراں سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن اس سے مستقل نجات کا راستہ یہ ہے کہ آدمی کا آمنت باللہ ورسولہ، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں ان وسوسوں سے کیا کروں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. تو اس کی برکت سے ان شیطانی وسوسوں سے نجات مل جائے گی. اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے: اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہ میرے خیالات ایسے بنا دے جس میں تیرے ڈرنے کی، تیری خشیت کی اور تیری یاد کی آمیزش ہو. میرے خیالات ایسے بنا دے جس میں تیرے خشیت، تجھ سے خشیت اور تیری یاد کی آمیزش ہو. یعنی ہر وسوسوں میں مجھے تیرا ہی خیال رہے اور تیری عظمت اور محبت کا استحضار رہے. مجھے ایسے خیالات نصیب فرما. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی. اے اللہ میری ہمت اور خواہشات ایسی بنا دے جس سے تو راضی ہو. سبحان اللہ. میری کوشش اور میری چاہت وہ بنا دے جس میں تو راضی ہو.
کسی لمحے یہ دعا قبول ہو جائے کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اس کی دوا تجویز نہیں فرما گئے، ہر کمزوری کو سامنے رکھ کر آپ نے علاج بھی تجویز فرمایا اور امت پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی ہے۔ ان مسنون دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، ان مسنون دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاج یہ بتایا کہ آمنت باللہ ورسلہ، وسوسوں کے موقع پہ اسے یقین سے پڑھ لیا کرو۔ شیطان سے زیادہ خطرناک نفس ہے۔ انسان کے دل میں جو گناہ کرنے کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے معلوم ہو کہ شیطان کا یہ وسوسہ ہے یا نفس کا؟ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ کے اندر بیان فرمایا کہ جب دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو تو اگر ایک ہی مرتبہ خیال آیا اور چلا گیا تو سمجھو یہ شیطان کا وسوسہ تھا، اور اگر بار بار دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، ادھر رک بھی رہا ہے، ادھر سے وسوسہ اور شدت کر رہا ہے، تو سمجھو یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان بھی انسان کا دشمن اور نفس بھی انسان کا دشمن، تو شیطان سے زیادہ نفس خطرناک ہے۔ شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن نفس کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں وہ مسلسل رہتے ہیں، یہ علامت ہے کہ یہ نفس کی طرف سے وسوسے آ رہے ہیں، کیونکہ نفس ہر وقت ساتھ رہتا ہے اور شیطان کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ شیطان آپ کے پاس آئے گا اور گناہ کا انجیکشن دل میں لگا کر دوسروں کے پاس جائے گا، کیونکہ اس کے مریض اور بھی تو بہت سارے ہیں، اس کے مریض اور بھی تو بہت سارے ہیں، وہ یا انجیکشن لگا کے جلدی چلا جائے گا۔ اگر ایک ہی کے پاس رہے گا تو کیسے کام چلے گا؟ غرض وہ ایک طرف سے سبوں کو گناہ کا انجیکشن لگا کے چلا جاتا ہے کہ گناہ کر ڈالنا، یہ کر لینا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بار بار وسوسے آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے 4 قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے 4 قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 المسبل، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی لنگی یا اپنا پاجامہ یا اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، خواہ کبر کی نیت سے ہو یا سستی کی وجہ سے یا عادت کی بنا پر، کسی حال میں اس کی اجازت نہیں۔ ایک گناہ یہ۔ ایک آدمی پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ میں تو معذور ہوں، میری لنگی میری ٹخنوں کے نیچے خود بخود چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس طرح کہنا گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کون سی معذوری کی بات ہے؟ تمہارے کہنے میں اس بات کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں ٹخنوں کے نیچے لنگی رکھوں۔ میں نے اس بات اور میں دوسرا گناہ المنان، اس کا مطلب یہ ہے کسی کے اوپر احسان کر کے بعد میں جتلانا، میاں وہی تو ہو فلاں دن میں نے تمہارے ساتھ مدد کی تھی۔ منان مسبل ایک گناہ یہ، دوسرا منان احسان جتلانا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی خیر خواہی کی، بھلائی کی، نیکی کی، پھر آپ اس کو احسان ہی جتلاتے جا رہے ہیں۔ بھئی ہم نے تو آپ ایسا کیا تو آپ یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بس بھائی نیکی کرو دریا میں ڈالو، یہ ہے، یہ نہیں کہ نیکی ڈالو ساری زندگی اس سے اسے پتھر مارتے رہو۔ غریب سے کرے یا امیر سے کرے، ماتحت سے کرے یا گھر کی ملازمہ سے کرے، نوکر سے کرے یا چوکیدار سے کرے، کسی سے بھی کرے، منان نہ بنے کہ احسان جتلاتے رہے۔ وہ تو اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے۔
اللہ کے لیے نیکی کی، احسان نہ جتلا۔ تیسری چیز فرمایا جو اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں اور سودے کا عیب نہیں بتاتے، یہ 3 بڑے گناہ بتائے اور اس کے نقصان بھی بتایا۔ خواجہ عزیز حسن رحمۃ اللہ علیہ واقعہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود نقل فرمایا کہ خواجہ صاحب کے پاس ایک مرغ تھا، اس کو یہ بیچنا چاہتے تھے۔ اس مرغ کے اندر ایک عیب تھا کہ وہ لوگوں کو کاٹ لیا کرتا تھا۔ اب خواجہ صاحب نے اپنے دل میں سوچا اگر میں کسی خادم کو دوں تو ہو سکتا ہے اس مرغ کے عیب کو گاہک پر ظاہر نہ کرے، جس کی وجہ سے قیامت میں پکڑا جاؤں۔ بسوں کا ہمیں یہ باتیں آج کل سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کیا بات ہے، اس لیے کہ ہم اتنی بڑی بڑی کوتاہیوں میں اور کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سمجھ یار یہ کیا یار مرغ کاٹتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے سامان کی۔ ہاں میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فرمانے لگے کہ آج جن گناہوں کو تم کرتے ہو اور بہت معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہو، ہم حضور کے زمانے میں انہیں ہلاکت کا سامان سمجھتے تھے، ہلاکت کا سامان۔ خود بین ہوتی نا، خود بین، تو چھوٹی چیز بڑی نظر آتی، خود بین لگا دو، چھوٹی چیز بڑی نظر آتی۔ تو جب ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو چھوٹا گناہ بڑا لگتا ہے، اور جب آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے تو بڑی چیز بھی چھوٹی سی نظر آتی۔ کوئی چھوٹا سا چیز نظر آ رہا ہے، پورا آدمی کھڑا ہے کہ چھوٹی سا کوئی اشارہ سا نظر آ رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، بڑی چیز چھوٹی نظر آنے لگی۔ ایمان کی روشنی جب کمزور ہو جاتی ہے تو بڑا گناہ بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ خوردبین لگ جائے نا تو چھوٹی چیز بڑی نظر آنے لگتی ہے، تو ایمان کی روشنی بڑھ جائے تو چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آنے لگتی ہے، اور بھئی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو جب یہ ایمان کی روشنی کمزور ہو جائے تو بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، تو سبھی کر رہے۔ تو اس خیال سے کہ اگر کسی خادم کو دوں گا تو عیب کو گاہک پر ظاہر کیے بغیر بیچ دے گا، کل قیامت میں پکڑا جاؤں گا۔ تو جہاں خواجہ صاحب مجذوب بغل میں اس مرغ کو دبائے بازار میں آئے۔ اچھا، ہم جس چیز کو بزرگوں کے خلاف سمجھتے ہیں وہ یہ بزرگ کر رہے ہیں کہ خود مرغہ بغل میں اٹھایا اور بیچنے جا رہے ہیں، اور جو واقعی بزرگی کی چیز تھی احتیاط، ہم اس کو کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اب بزرگی کے پیمانے بدل گئے، ہم کہتے ہیں کہ بزرگ بھی مرغہ پکڑ کے بیچ سکتا ہے بازار میں، یہ تو بہت بزرگ ہوتا ہے، وہ تو کوئی ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے گا کچھ بس، وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ اور جو آج بزرگی کے منافی، جو بزرگی کی واقعی منافی چیز ہے، وہ سارا حلیہ بزرگوں جیسا بنا کر پھر بھی بے احتیاطی کر رہا ہے، پھر بھی بے احتیاطی کر رہا ہے۔ تو بزرگی کا تقاضا یہ نہیں کہ کوئی چیز بیچو نہیں بازار میں جا کر، بزرگی کا تقاضا تو میرے عزیزو یہ ہے کہ سوچ سوچ کے بولو، احتیاط سے قدم اٹھاؤ، فکر کے ساتھ قدم بڑھاؤ، فکر کے ساتھ زبان کے بول بولو، احتیاط بڑھ جائے، یہی ہے۔ حضرات علماء نے لکھا کہ تقوی اسی کا نام ہے کہ اندر ایک خلش آ جائے، کہیں کام غلط تو نہیں ہو رہا، اور پھر اس کی جستجو میں لگ جائے، پوچھ لے کہ میرا صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ اندر ایک خلش پیدا ہو جائے ہر کام کے وقت کہ غلط تو نہیں کر رہا، کوئی ناجائز تو نہیں ہو رہا، اسی کا نام تقوی ہے۔ خواجہ صاحب مجذوب بغل میں اس مرغے کو دبائے بازار میں آئے، اور اس شان سے سر پر گول ٹوپی ہے اور لمبا کرتا، ہاتھ میں تسبیح،
عہدے کے اعتبار سے یہ بڑے ڈپٹی کلیکٹر تھے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی ڈپٹی کلیکٹر تھے، اس زمانے میں بہت بڑا عہدہ تھا، اور ادھر اتنے بڑے اللہ کے ولی مرغا اٹھا کے بازار میں بیچنے جا رہے. لکھنؤ کی فٹ پاتھ پر مرغ کو لیے بیٹھے ہیں، جو لینے کے لیے آتا ہے پہلے اس کو اس کا عیب بتاتے ہیں کہ بھائی میرے اس مرغ میں یہ عیب ہے، اگر آپ کا جی چاہے تو خرید لیجیے. چنانچہ ایک صاحب نے اس مرغ کو خرید لیا. یہ کیا بات تھی، اتنے بڑے آدمی ہوئے لکھنؤ کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے مرغ بیچ رہے. دراصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت تھی کہ احتیاط اس قدر زندگی میں تھی. تو یہ 3 گناہ ہوئے، ایک مسبل، ایک منان، اور تیسرا جھوٹی قسم یا عیب دار چیز کو بے عیب بتائے بغیر بیچ دینا. ان 3 گناہوں پر 4 قسم کے عذاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک تو یہ ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ اس سے شفقت سے کلام نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کے کلام سے محبت کے بولوں سے محروم ہو جائے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہیں اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گے. ولا یزکیہم، اور نہیں اللہ ان کو پاک صاف کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور چوتھا یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بھئی جب یہ 4 چیزیں ہیں تو ہم کیا ان چیزوں کو معمولی سمجھیں گے جو آج ہماری نظروں میں معمولی ہے؟ اور ان جن کو ہم معمولی سمجھ رہے اس پر 4 حدیث میں 4 عذابوں کا تذکرہ آیا ہے. ہماری نظروں میں یہ معمولی کیوں؟ اللہ معاف فرمائے، ہم تو ایمان شکن گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے جو ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتے. یا معاشرے میں، بازار میں چونکہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، ہم ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بس اوقات ان گناہوں کی طرف نظر بھی نہیں جاتی. تو اس احتیاط کا نام ہے اصلاح. بھائی معاملات میں، معاشرت میں احتیاط کا نام ہے اصلاح. یہ حتمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غلط فہمی سے کسی نے بتایا کہ حضرت ٹکٹ رہ گیا، گاڑی کا ٹکٹ نہیں لیا، اب کیا کرو؟ فرمایا بھائی ٹکٹ نہیں لیا تو جاؤ ریلوے سے ٹکٹ لے لو اور پیسے جمع کرا دو، یہ تو آپ کو وہیں جمع کرانے ہوں گے. ہم کہتے خوش ہو گئے، وہ بچ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو احتیاط بڑھ جائے، یہی اصلاح ہے. معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں احتیاط بڑھ جائے. معاشرت میں زبان کے بولوں سے، طرز عمل سے کسی کی نہ عزت کا نقصان کرے، نہ کسی کے مال کا نقصان کرے. لین دین سے مال کا نقصان ہوتا ہے اور زبان کے غلط بولوں سے دوسروں کی عزت کا نقصان ہوتا ہے. معاشرت میں یہ زبان گندی ہوتی ہے اور معاملات میں حرص و ہوس خراب کر دیتا. فرمایا انسان کی زندگی میں سب سے منحوس گھڑی، انسان کی زندگی میں سب سے منحوس گھڑی یا دن رات میں انسان کے لیے سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا. وہ دن منحوس، وہ گھڑی منحوس، وہ رات منحوس جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی. انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے ورنہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس نحوست کی وجہ سے ذلت برستی ہے، ذلت. فوراً توبہ کر لینی چاہیے. ایک چور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں پیش ہوا. اس نے حضرت عمر سے کہا میں نے یہ پہلی بار چوری کی ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایک مرتبہ کے گناہ پر دلیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ 2-3 مرتبہ یا اس سے زیادہ نہ کر لے.
چنانچہ جب معلوم کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ اس نے اس سے پہلے 3 مرتبہ چوری کی تھی۔ اس لیے چاہیے کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے۔ کتنی منحوس وہ گھڑی ہے جس میں انسان اس ذات کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کو روزی بھی دیتا ہے اور بے انتہا نعمتیں بھی دے رکھی ہیں، اور وہ احکم الحاکمین بھی ہے۔ جب کبھی کسی گناہ کی طرف دل رجوع ہو تو فوراً خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس ذات کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں جس کی بادشاہ زمین و آسمان پر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین شک ہو جائے اور میں اس میں چلا جاؤں، یا آسمان پھٹ پڑے، یا ہلاک اور برباد ہو جاؤں، یا یہ عزت کے جتنے نقشے ہیں ذلت کے نقشوں سے بدل نہ جائیں، یا یہ نعمتوں کی جتنی برسات ہے کہیں محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ گناہ کرتے خیال آئے تو یہ سوچ لے کہیں ذلت نہ برس پڑے، کہیں نعمتیں چھن نہ جائیں، کہیں محرومی نہ ہو جاؤ، کہیں رسوائی نہ جاؤ، اس کا تصور کر۔ اور بھائی وہ احکم الحاکمین ہے، جب کرنے پہ آئے تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، ہمیں اللہ رب العزت اصلاح کی صحیح فکر نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، الحمدللہ اچھی صحبت کی برکت سے جو چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں وہ اعمال میں ترقی ہونے لگتی ہے، عبادات میں ترقی ہونے لگتی ہے، کچھ تلاوت بڑھ جاتی ہے، کچھ اذکار پڑھ جاتے ہیں، یہ بہت مبارک ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ اس صحبت کی انتہا نہیں، اس صحبت کی برکتوں کی انتہا تو یہ ہے کہ معاملات اور معاشرت بھی بہت مبارک ہو جائیں۔ اور جب آدمی کی زندگی سے دین نکلتا ہے، سب سے پہلے معاملات اور معاشرت خراب ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ اس کی عبادات نکلتی ہے، کیونکہ عبادات نکل گئی، اسلام نکل گیا۔ تو سب سے پہلے معاملات اور معاشرت نکلتی ہے، پھر عبادات نکلتی ہے۔ اور جب آدمی دین کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے عبادات آتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے بھائی، آدمی عبادات تک رک جاتا ہے، آدمی اسلام کے اس دائرے حریت تک رک جاتا ہے، وہ آگے نہیں فکر کرتا کہ میں نے آگے بھی بڑھنا ہے، کہ میرے معاملات اور معاشرت بھی بہت مبارک ہوں، بہت مبارک۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کے لیے آسان فرما دے، ہم سب کے لیے آسان۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔